سوچ بھی سکتے ہو اس طرح دی محبت 12 ربیع الاول والے دن حضرت ابو بکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیتی ہے؟ سوچ بھی سکتے ہو کہ میری عمر نے انداز اختیار کیتا ہے، میرے بلال حسن و حسین نے انداز اختیار کیتا ہے؟ دعا کرو دلوں کے اللہ سانو صحابہ دی طرح نبی پاک نال پیار کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ اچھا یہ دسو کہ مینوں یہ بار بار ہی کہنا پے گا دے بولے نہیں یہ کہنا پے گا تو جو میں کہتا تھا یار ایک باری کافی ہوتا ہے گل سمجھ جاؤ سانو اللہ صحابہ دی طرح نبی پاک نال پیار کرن دی توفیق دے دے۔ صحابہ کہنے پیار کرتے سن وہ لب لب کے چن چن کے نبی پاک دیاں حدیثاں تے عمل کرتے سن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ جاندی سی اوتھے جھک جاندے سن، ضداں چھڑ دیندے سن، نقصان برداشت کر لیندے سن، اپنے آپ نوں دکھاں تکلیفاں وچ پا لیندے سن۔ اچھی بولو نبی پاک دی حدیث دی کنڈ لگن دیندے نہیں۔ بھائی جان میں گھنٹہ بیان کرنا ہے تسی ایک گھنٹہ انشاءاللہ بیان سننا ہے جانا ہے، میری اپنی مرضی تہاڈی اپنی مرضی، اسی نبی پاک دی حدیث دا کی مل پایا؟ اس بندے دے لڑکیاں دے نال تعلقات نے موبائل تے جڑا گندیاں گلاں کردا ہے، جس بندے دی تنہائی نپا کے دسو نے نبی پاک دا کی مل پایا جڑا اج بھی زنا کردا ہے؟ بے غیرت بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے۔ میں فیصل آبادوں قصیدے پڑھن نہیں آیا، میں فیصل آبادوں تہاڈی سبحان اللہ دی چھل سنن نہیں آیا، میں تہاڈے کولوں نعرے سنن نہیں آیا۔ میرا بھائی جان ہے نا پروگرامہ دا مقصد ہے، اس مسجد دا ایک پیغام ہے، احباب جماعت دا ایک پیغام ہے، کسے نو ہٹ کرنا مقصد نہیں، کسے تے تبرہ کرنا مقصد نہیں، کسے تے تنقید کرنا مقصد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی غلامی اختیار کرو۔ لو میں تو اڑے سامنے ایک حدیث پڑھنا ہن امان کرنا سوچو کیا میرا دے تے عمل ہے تہاڈا دے تے عمل ہے؟ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نبی پاک نے کس طرح پیار کیتا ہے۔ اللہ دے پاک کلام تے ذرا غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسلام نہ جو پیار کرو جڑے نبی دے یاراں نے پیار کیتا یار توجہ میرے والو جوانوں میرے بزرگوں جو درد دل میں بیان کرنا چاہنا ایک صحابی نبی پاک دی خدمت اندر آیا تے انہیں نبی پاک نو آگے 7 گلاں دسیاں مل کے بولو کنیاں ادھے بولے 7 گلاں کی دیاں 7 گلاں میرے کو سن لو ذرا اکھاں کھول کے سنو کن کھول کے سنو اپنے دل اندر جگہ دیو۔ پہلی گل اندر اللہ دے نبی علیہ السلام میں وڈیرا ہو گیا میں بزرگ ہو گیا میں بوڑھا ہو گیا۔ دوسری گل ہے اللہ دے نبی گٹیاں گوڈیاں چ روغن نہیں رہا ہڈیاں میریاں لاغر ہو گئیاں نے میرے کو چلیا نہیں جاندا۔ تیسری گل ہے اللہ دے نبی میرا گھر بہت زیادہ دور ہے۔ چوتھی گل ہے اللہ دے نبی رستے چ کنڈے نے خاردار جھاڑیاں نے۔ پنجویں گل ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دی رستے اندر سپ نے ٹھوئے نے درندے نے کیڑے مکوڑے نے۔ 6ویں گل ہے اللہ دے نبی جی میں اکھاں تو نبی نہ۔ 7ویں گل ہے اللہ دے نبی جی میرا بیٹا بھی کوئی نہیں جڑا مینوں بازو تو پکڑ کے مسجد اندر لے آئے۔ یار ایک دلوں ہو کے دعا کرو جنہ پہنا کو بیر نہیں اللہ انہوں بیرے دے دے۔ سارے نہیں بولے اللہ جنہ کو پتر نہیں پتر دے دے۔ کہ پترہ تو ہی شرم کریا کر آج باپ کو اکھاں کٹنا ہے باپ کو بد زبانی کرنا ہے اینا بے غیرتی یاراں دے پیچھے لگ کے باپ نو رلانے ماں نو رلانے تینو کدی شرم نہیں آیا اجے تو ماں دے پیٹ اندر سے تیرا باپ اڈی چک کے ٹرتا سی اللہ مینوں پتر دے گا تے میں اپنے پت دی کمائی کھاواں گا۔ حاجی صاحب نے ایک بندے نے ٹیلی فون کیتا مینوں آندا شیخ 2.5 بار کے بزرگ تہجد گزار میرے سامنے رو پیا آندا شیخ میں اپنے پت نو دیہڑیاں کر کر کے پڑھایا ہے
اوپرلے پورشن چ رہندا ہے تے 200 روپے دے بل دی وجہ تو مینوں گندیاں گالاں کڈدا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی مینوں لیان والا پتر بھی کوئی نہیں، 7 گلاں تانوں بھول گئیاں نے، یاد کرو میں تواڈے کولوں سننیاں نے۔ پہلی گل وے اللہ دے نبی وڈیرا ہو گیا، دوجی گل وے ہڈیاں لاغر ہو گئیاں نے، تیجی گل وے گھر بڑا دور ہے، چوتھی گل وے رستے وچ کنڈے نے خاردار جھاڑیاں نے، پنجویں گل وے سپ نے ٹھوئے نے درندے نے، چھویں گل وے اکھاں تو نبینا، ستویں گل وے لیس لی قاعد یقودنی، مینوں کوئی لیان کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی مینوں اجازت دے دیو میں اذان ہوے تے نماز گھر اندر پڑھ لیا کراں۔ جدوں نبی علیہ السلام نے انی گل سنی تے پتہ ہے نبی پاک دا دل کنا نرم ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس پیغمبر دے بارے قرآن نے آکھیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم فی المؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے جدو انی گل سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ٹھیک ہے گھر نماز پڑھ لیا کر، گھر ہی فرض پڑھ لیا کر، گھر ہی سجدہ دے لیا کر۔ نبی پاک کو مسئلہ پوچھ کے فتویٰ لے گیا، مسجد تو باہر گیا ہے، چند قدم دور گیا ہے، نبی پاک نے دوبارہ بلایا، جبریل آ گیا کہ نبی پاک نے فرمایا اتسمع صوت المؤذن فی البیت الذی انت فیہ، ایک گل دس جس گھر چ رہنا ہے اتنے میرے بلال دی اذان جاندی ہے کہ نہیں جاندی؟ سرگودے دے پاسیوں کوئی بہانہ نہیں، کوئی جھوٹ دا تصور نہیں۔ اگنے اللہ دے نبی اذان تے میں سننا میرے کنی اذان تے پیندی ہے۔ آپ نے فرمایا فحیا لن فاتحا فاجب، آپ نے فرمایا جے بلال دی اذان سننا ہے تے پھر مسجد اندر آ کے نماز پڑھنا تیرے تے فرض ہو گیا ہے۔ بھائی جان کوئی چونچرا نہیں، کوئی نبی پاک دی حدیث سن کے دل اندر انکباف نہیں، تو تے مولوی دا مذاق اڑائے، حدیث دا مذاق اڑائے، مسجد دا مذاق اڑائے، تو تے میٹھا میٹھا دین پسند کرنے جتنا تیرا کاروبار چمکے تے لچکے۔ کوئی مولوی تیرے مزاج دے خلاف مسئلہ کرے، تیرے مزاج کاروبار دے خلاف حدیث بیان کرے، میرے تیرے کو برداشت نہیں۔ آپ نے فرمایا بزرگوں مسجد اندر آ کے نماز پڑھنا تو ہٹے دے فرض ہے۔ چلے گئے تو جو میرے بات چلے گئے، اگلی نماز دا ویڑا ہویا ہے، اذان تو پہلے ہی آ گئے، اگلی دا ویڑا ہویا ہے، اذان تو بعد آ گئے، اگلی دا ویڑا ہویا جماعت تو پہلے آ گئے، پھر نماز آئی، اذان دے ٹائم آ گئے، پھر ٹائم ہویا، پھر اذان دے ٹائم آ گئے۔ نبی پاک دی حدیث سنی ہے تے دلوں اے ہو جہا عمل کیتا ہے، جماعت تو پہلے اذان دے ٹائم مسجد آ جاندے رہے تے نبی پاک نے اس نبی نے شیابی دا جذبہ بے کے حضرت بلال دے نال عبداللہ ابن ام مکتوم نو مسجد نبی دا مؤذن بنا دیتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بھائی جان اسی نبی پاک دا ملک ہی سمجھیا ہے، تو دے صبح اٹھنا 8 بجے 9 بجے، تو دے بیوی نو کہہ کے کہنا کہ مینوں صبح اٹھائی نہ 7 بجے تو پہلے۔ جیڑا بندہ فجر دی نماز بستر تے برباد کرے عرب دے بدواں نالوں بدتر زندگی بسر کر رہا ہے، انہیں نبی پاک دی آمد دا مقصد نہیں سمجھیا، ولادت رسالت دا مقصد نہیں سمجھیا۔ بھائی جان تینوں مولوی دا تویز کسے کم نہیں ہونا، جیڑی مرضی گدی تے جا کے بیعت کر لے، کوئی بھاپا، کوئی چھلا، کوئی کڑا، کوئی دھاگا، کوئی تویز تیرے کم نہیں آئے گا جے تو فجر دی نماز اپنے بستر تے ضائع کر لے۔ نبی پاک نال پیار کرنے تے فجر دی نماز مسجد اندر ادا کر، بالجماع ادا کر۔ شیخ محترم کو پوچھ لو، نبی پاک نے فرمایا جڑا فجر سورج نکلو تو پہلے پہلے نہ پڑے وہ خبیث آدمی ہے، خبیث۔ بال الشیطان فی اذنیہ، کتاب التہجد صحیح البخاری، نبی پاک فرماتے ہیں اذاناں ہو گئیاں، تکبیراں ہو گئیاں، جماعتاں ہو گئیاں، سورج نکل آیا، اے ہٹا کٹا اپنے بستر تے لیٹے ہے۔ آپ نے فرمایا ایڈا گندا انسان ہے، شیطان نے دے کناں پیشاب کر کے اس بدبخت نو پلید کر دیتا ہے۔
ٹبراں دے ٹبر خبیثاں دے ٹبر، نہ باپ اٹھے نہ ماں اٹھے نہ بیٹا اٹھے نہ بیٹی اٹھے۔ بھائی جان نبی پاک نال محبت دے دعوے کرنا آسان نے، چن چن کے نبی پاک دیاں حدیثاں تے عمل کرو۔ حضرت عبداللہ بن ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے نے، لاغر نے، نبینے نے، بیٹا کوئی نہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کرن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ کی خیال ہے جی انشاءاللہ فجر جماعت نہ پڑھو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہم کڑا پڑھے سوڑے کو تراغ جانا ادھی اباوہ نے چکو انشاءاللہ پڑھو گے؟ بھائی ڈرو نہ، چکو ایک دعا کرا اللہ انہوں نے بیت اللہ سے نماز فجر نصیب کر دے۔ ہاتھ چک لو چنگے رہو گے، کر سب بندے پچھان بھی لو، اللہ انہوں نے مسجد نبی دی نماز فجر نصیب کر دے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور نبی دے یاران نبی پاک نے کہ پیار کیتا ہے، وہابیو میری گل سنو، بریلویو میری گل سنو، دیوبندیو میری گل سنو، میں تے نبی دی امت دے نال گل کرنا ہے، میں تے مسلماناں نال گل کرنا ہے، میں تے نبی پاک دے حبداراں نال گل کرنا آیا۔ اللہ دا واسطہ اے میں بخاری پڑھ کے تانوں سنان لگا، ذرا توجہ نہ سننا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے کولوں چندہ منگیا ہے، پیسہ روپیہ منگیا ہے، توجہ میرے وال صحابہ نو آکھیا مینوں جہاد واسطے یا دین اسلام واسطے پیسہ روپیہ چاہیے، چندہ چاہیے۔ صحابہ کرام ٹر گئے، کوئی جڑا نبی پاک دے کول اس طرح ستو لے کے آ رہے ہیں، کوئی میرے پیغمبر کول کھجوراں لے کے آ رہے ہیں، کوئی میرے پیغمبر کول گندم لے کے آ رہے ہیں۔ سرگو دے باشیو ایک غریب اٹھ کے اپنے گھر گیا ہے، انہوں پیاز بھی نہیں ملیا، انہوں 14 دانہ بھی نہیں ملیا، پریشان ہو گیا ہے، پھر سوچ کے آتا ہے کوئی نہیں، ایک رات کا ٹائم باقی ہے، کسی باغ اندر جا کے مزدوری کر لینا، جڑی مزدوری ملے گی صبح جا کے نبی پاک دے قدماں میں چھاور کر دیا گا۔ ایک یہودی دے باغ اندر چلے گئے کہ ساری رات وہ باغ چ کام کر دے۔ یہودی نو پتا کیا کہ یار میں تیرے باغ دیاں کھجوراں چن دینا، تیرے باغ چ میں صفائی ستھرائی کر دینا، تیرے باغ اندر تیرے درختاں دی کانٹی چھانٹی کر دینا، ساری رات میں تیرے باغ اندر کام کر دینا، تے صبح جان لگا مینوں خالی نہ جان دیں، مینوں کچھ دے دیں، میں اپنے نبی پاک دی خدمت اندر پیش ہونا ہے۔ ساری رات یہودی دے باغ اندر مدینے کام کیتا ہے، دن چڑھے ہے تے اونے چند کھجوراں نبی پاک دے یار نو دتی نے، کھجوراں لے کے گھر نہیں گئے، کھجوراں لے کے نبی پاک دے قدماں چ ٹر گئے۔ اے دے پتراں نالوں زیادہ پیار، اے دے دھیاں نالوں زیادہ پیار، اے دے ماں باپ نالوں زیادہ پیار، اپنے نبی پاک دے قدماں چ ٹر گئے۔ کہندے نے اللہ دے نبی جی اینا کھجوراں نو تھوڑا نہ سمجھیا جے، اینا کھجوراں دی خاطر میں ساری رات مزدوری کردا رہا۔ نبی پاک نے قبول کیتیاں، آپ نے فرمایا ڈھیر دے نکر چ کھجوراں نہ سٹیا جے، اس میرے یار دیاں کھجوراں ایک ایک کر کے پورے ڈھیر تے کھلار دیو تاکہ اللہ پورے ڈھیر نو برکتاں والا بنا دے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جے اجازت دیو تے گل کراں، میں 100 درہم کی چھڑنا ہے، میں تے سکی بہن دا حق مار کے بیٹھا، میں 100 درہم کی چھڑنا ہے۔ میں نے 15 دن پہلے ایک بچی دا فون آیا، کہندی ہے قاری صاحب میرے بیاہ نو 15 سال ہو گئے نے تے مینوں دسو میرا نکاح ٹھیک ہویا کہ نہیں ہویا؟ میں کہا بی بی 15 سال بعد تینوں چیتا آیا؟ آندی میری گل سنو، میں کہا سناؤ۔ آندی قاری صاحب 15 سال ہو گئے نے، میرے خامد نے اجے تک مینوں حق مہر نہیں دتا۔ بھائی جان میں اللہ دیو بندیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دی اسی عمل کی کرنا ہے۔ ایک تو میں روایت سناوا، اے بھی بخاری اندر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نا مکان بیچنا چاہیا تے او دا ریٹ لگ گیا 500 درہم، اچھی بولو کتنا؟
500 درہم ایک بندہ آندا میں رکھ لینا. حضرت ابو رافع دے گوانڈی نے حضرت سعد روایت بخاری اندر حضرت سعد کہنے لگے ابو رافع مکان مینوں دے دے, میں تیرا گوانڈی تے ہمسایا. نبی پاک نے فرمایا دکان وچوں مکان وچوں تے ہمسائے دے پیش کرو, ہمسایا رکھ لوے تے شے باہر نہیں دئی دے. حضرت ابو رافع فرماندے نے 500 درہم دو تے مکان تسی رکھ لو. حضرت سعد فرماندے نے میں 400 درہم دیاں گا, توڑ کے دیاں گا, میں 400 تو زیادہ نہیں دے سکتا. حضرت ابو رافع نے دوجی گل نہیں کی تھی, نے توڑ کے 400 درہم دے دیا جی تسی 400 جو مکان رکھ لو, 100 درہم جڑا میں نبی پاک دی حدیث سے قربان کر دیتا ہے. بھائی جان اسی ساری رات دی خاطر کی مزدوری کرنی ہے, اسی 100 درہم کی چھڑنا ہے. میرا تے کردار یہ کہ میں ہر 15 دن بعد مہینے بعد 100 روپیہ 50 روپیے جیب چو دے کے ایک نائی دی دکان تے جا کے تے نبی پاک دی سنت دا قتل کرنا. میرا نبی پاک نہ پیارے میں مینوں نبی پاک دا چہرہ چنگا نہیں لگدا. میں اینا فتوے اندر نہیں جاندا کہ داڑھی تے دین ہے, کہ دین تے داڑھی ہے, داڑھی فرض ہے, کہ سنت ہے, کہ شاعر اللہ دی شامل ہے. میں اس طرف نہیں جاندا, لیکن میں تیرے سرگودی اندر ایک سوال چھٹ کے جانا چاہنا. دس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سنت دا قتل ہر 15 دن بعد 20 دن بعد مہینے بعد 100 روپیہ نائی نوں دے کے دا قتل کروانا ہے. دس تیرے سینے چ نبی پاک دی حب کی ہے؟ بیوی پیچھے لگ کے حرکت کرنا ہے, معاشرے پیچھے لگنا ہے, مینوں بھی تے کوئی جواب دے نا. اور چل کم از کم کوئی نائی ایسا لب لے جڑا تیرے کو 50 روپیے نہ لوے, 100 روپیہ نہ لوے. انہوں نے 100 درہم چھڈیا صرف نبی پاک دی حدیث سن کے. بھائی جان ادھر دیکھو, میں بس دعا کر لگا, میرے دیکھو موت دا ٹائم سر تے جے, تقریرہ سننا کوئی کمال نہیں دیتے, تقریرہ سننا بھی کوئی کمال نہیں جے. کردار دا پتہ اگو لگنا ہے جی تو جتی پا کے باہر نکلنا ہے. مزاج بدلو, رویے بدلو, زبان بدلو, لب و لہجہ بدلو, عقیدے بدلو. انج نبی پاک نال پیار کرو جویں نبی پاک دے صحابہ, نبی پاک دے امتی, نبی پاک دے امتی دی زبان ہے جڑی بازار اندر سن رہے ہو. میں تو ایک صحیح روایت پڑھ کے سنانا. جناب محمد وہ ساری ناراض ہو گئے, درود بھی نہیں پڑھ دے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو فرمایا لا تسبن احدا, بھئی اج تو بعد نا کسی نو گالی نہیں دینی. دیہاتی صحابی سن, آپ نے فرمایا اج تو بعد کسی نو گال کڈنی. ادھے بھی نہیں بولے, پہلے ادھے سو ہن تھلے آ گیا گراف. اصل جو تو ہی سوچیا ہی کہ فیصل آباد کو مولوی آئے گا, کوئی لچھے دار دے شعر سنائے گا, ہے کوئی سبحان اللہ دی چھل پوے گی, تے کیا بات ہے, پروگرام تھپ گیا نا. بھائی جان اے اسٹیج میرے کو امانت ہے, اور منٹ تے 60 سیکنڈ تے مشتمل ہے. میرے نزدیک تواڈے ایک ایک سیکنڈ دی قدر ہے. میں تواڈی اس محبت نو سلوٹ کرنا کہ سارے دن دے تھکے ماندے تسی پھر بھی اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہو. اے تواڈی اللہ دا محبت ہے, رسول دا محبت ہے. لیکن دعا کرو اللہ سانو با عمل مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اج تو بعد گالی نہیں دینی. وہ صحابی وڈیرے ہو گیا تھے, آندے نے جتنا بھی نبی پاک دی حدیث سنی ہے فما سبب تو بعدہ انسان ولا حیوان ولا بیر ولا شاتا. اے جے نبی پاک نال پیار, آندے نے جتنا نبی پاک دی حدیث سنی ہے انسان تے انسان ہے, میں کدی کسے جانور نو بھی گالی نہیں کڈی, تے اسی بھی کدی گال کڈی. اسی تے گندیاں گالاں کڈنے ہیں سس نو, سسر نو, جنہیں اپنی جوان بیٹی تیرے بستر دی زینت بنائی. گندیاں گالاں بہن نو گھر اندر بدبخت کڈدا ہے. اچھا اپنی ماں جائی بہن نو بھاجی گالاں کڈدا ہے تے ماں دیاں گالاں کڈدا ہے, بہن نو ماں دیاں گالاں, بیوی نو گندیاں گالاں. سانو کی بدلیا ربیع الاول نے, سانو کی بدلیا قرآن دے 30 پاریاں نے, سانو کی بدلیا نبی پاک دی رسالت دے ولادت نے. عقیدے گندے, زباناں گندیاں, سوچ گندے, دل گندے, ارادے گندے, پلیت. نبی پاک دے بھائی جان ساڈا تزکیہ کرنے واسطے آئے سن.
کیڑا ہے میرے مجمع اندر نوجوان میرا بزرگ جڑا عزم بالجزم کرے عزم راسخ کرے کہ انشاءاللہ الرحمن مزا ما مزا جو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ تو انشاءاللہ میں احتیاط کراں گا دعا کرو اللہ ذکر والی زبان نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندی زبان والے بندے نو اللہ پاک جہنم دا بالن بنا دین گے گندی زبان والے بندے نال اللہ پیار نہیں کردا اے جے صحابہ دا نبی پاک نال پیار ساری زندگی نبی پاک دیاں حدیثاں تے عمل کیتا ہے تاں ہی تے قرآن نے آکھیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کسی نو ماڑا سمجھ کے ظلم نہ کرو نبی پاک نے فرمایا کسی نو غریب سمجھ کے ہاتھ نہ چکو کسی نو ماڑا سمجھ کے طرد نہ کرو کسی نو ماڑا سمجھ کے نہ ستاؤ یار جی مینوں اجازت دیو تے میں تانوں ایک صحیح تے سونا واقعہ سنا کے ایمان تازہ کراں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی اندر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تانوں مسجد نبوی دے جمعے نصیب کرے آمین خطبہ ارشاد فرما دیا حضرت ابو بکر نے آکھیا کہ میرے کول ساڈے کول صدقے دے کچھ اونٹ آئے نے اس صدقے دے اونٹ اسی انشاءاللہ تقسیم کران گے غریباں دے اندر ایک غریب صحابی جمعہ پہ پڑھدا ہے بڑا راضی ہویا ہے دوڑیا اپنے گھر گیا تے گھر جا کے اپنی بیوی نوں آندا ہے کرما والیے لگدا اللہ نے ساڈے دل پھیر دتے نے گھر سواری آئے گی ساڈے بھی حالات بدل جان گے پر حضرت ابو بکر نے فرمایا دے واڑے جو کوئی نہ آوے جنی دیر تک اسی نہ بولیے جنی دیر تک اسی اعلان نہ کریے تے غریب عورت کہن لگی حضرت جی اے پھڑو نہ رسی تے مہار جلدی باڑے ٹر جاؤ کتے تواڈے جان تو پہلے اونٹ ہی ختم نہ ہو جان یار ایتھے کہ دعا کرو جڑے روزگار لو پریشان نے اللہ عزت دا روزگار دے آمین دلوں کے دعا کرو اللہ جڑے مقروض نے قرضے ادا کر اللہ مالی معاملے اندر سانو کسی دا محتاج نہ کرے پھر بولو اللہ مالی معاملات اندر کسی دا محتاج نہ کری جنہ دیاں تنخواہاں تھوڑیاں نے اللہ برکتاں بہتیاں دے دے اے جے رسی پھڑی ہے باڑے چ ٹر گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضاہما دونوں صحابی ہوتے کھڑے نے حضرت ابو بکر نے ویکھیا تے تھوڑی جی طبیعت جلال اندر آ گئی تے این جو دی رسی پھڑی تے پھڑ کے اودی کمر تے دے ماری کہن لگے جنوں اسی جو آکھیا سی کہ جنی دیر تک اعلان نہ کریے اونی دیر تک آنا نہیں تو بغیر اعلان تو کیوں آئے ہیں استاد سن وقت دے خلیفہ سن امیر المومنین سن سرزنش کیتی ادب سکھلایا او دے رسی ماری مہار ماری او بندہ مہار کھا کہ واپس چلا گیا ہے تھوڑی دیر گزری ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت بے چین ہو گئی ہے فرمان لگے اس بندے نو بلاؤ جس بندے دے میں مہار ماری ہے او بندہ آ گیا ہے حضرت نے انجے او دے ہاتھ اندر رسی پھڑائی او دے ہاتھ اندر مہار پکڑائی تے نال ایک عربی دا جملہ بول دے نے آندے نے اے رسی پکڑ کے میری کمر تے مار لے کیوں فمن لی من اللہ یوم القیامہ 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 جویں میں تیرے رسی ماری ہے میری کمر تے انجی رسی مار لے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر میں تینوں بدلہ نہیں دے سکتا بھائی جان ایک دن نہیں گزریا ادھا دن نہیں گزریا معاملہ صاف کیتا ہے تو کئی مہینے اپنا موڈ سدھا نہیں کرتا رویے سدھے نہیں کرتا اچھا کیسا یار بدبختی دا دور ہے موڈ خانہ ماں نو موڈ خانہ بڑھے باپ نو اونا کمزور پہنا بدماشی کرنے جیڑیاں کمزور پہنا تیرے ایک چہرے دی مسکراہٹ میں کے جنہ دے غم خوشیاں چ بدل جان اونا پہنا نو بہت سمجھنا جیڑیاں تیرا نہ لے لے کے زندہ نے گھر برباد ہو گئے گھر کبار خانے بن گئے لڑائی جھگڑا گندیاں گالیاں لغویات نمازاں بھی جاری نے دھاپے بھی جاری نے ویکھ لو ساڈے گھراں دے معاملے کیسے نے حضرت عمر کہن لگے اذر ویکھو ابو بکر جی کی پہ کر دے ہو کیڑی سنت جاری کر لگے ہو کہ وقت دے خلیفہ میں کام بندہ مارے گا
رسی لگائے گا بدلہ لوے گا. ابو بکر فرماندے نے عمر خاموش ہو جا, ابو بکر دا بدلہ قیامت والے دن ابو بکر نہیں دینا ہے, ابو بکر دا بدلہ عمر نے نہیں دینا. اس بندے نو اونٹ دیتا ہے, اس غریب بندے نو 5 دینار دیتے نے, خوبصورت چادر دیتی ہے. انی دیر تک اس بندے نو جان نہیں دیتا جنی دیر تک وہ چہرے تے مسکراہٹ نہیں آ گئی. یار وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے. اسی نبی پاک نو مننا بھی ہے, اینے دل میلے اینے دل میں. اچھا اختلاف ہو جائے تے گاڑاں کڈنیاں ضروری نے یار. کسی ویلے مزاج پسند نہیں ہوتا, گل طلاق تک ٹر جاتی ہے, خلے تک ٹر جاتی ہے. کہو یار بس اللہ دا کرنا دل نہیں ملے, کتنی سونی گل ہے. جھگڑا ہو جائے تے گندیاں کرنا ضروری ہے کسی دی دھی نو جہدے نال تو 15 سال گزارے نے, 10 سال تیرے ہاں ملازمت کرتا رہا ہے. جے کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا یار آرام نال فارغ کر دے, معاملہ صاف کر لے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لو کی پیغام دیتا ہے پیغمبر دی حدیث دے کیویں عمل کر کے بخایا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا عمر بدلہ ابو بکر نے دینا ہے, بدلہ عمر نے نہیں دینا. اور ویڈیو میں سرگودے اے ہی پیغام دینا چاہنا, قد تیرا اونچا ہے تے چھوٹے قد والے دا خیال کری, پیسہ تیرے کو بہت ہے تے غریب دا خیال کری, عہدہ تیرے کو اونچا ہے تے بے سہارا دا خیال کری. پر یہ منوں کو پتہ کیا آندا ہے, ایس ایچ او میرے ہاتھ چ, ایم پی اے میرے ہاتھ چ, ایم ایل اے میرے ہاتھ چ, جج میرے ہاتھ چ. کل کھول کے سن لے میری گل, رب دی پکڑ آئی تے پتر تیرا ہاتھ بھی نہیں ہو رہنا. جیڑے ہاتھ چاہنے نا بہت کچھ ہے, تیرا ہاتھ بھی نہیں ہو رہنا. تے اللہ دی مولت نو اپنی جت نہ سمجھ. جے رب نے تینوں نوازیا, میریاں تہاڈیاں راتاں جے ہسپتالاں چ نہیں گزردیاں, جیلاں چ نہیں گزردیاں, یہ مطلب ہے کہ اسی ماڑے رشتے داراں دا, محلے داراں دا, لوگاں دا جینا حرام کر دیے. بھائی جان جذبات دی قدر کرو, ضرورت مند دی ضرورت دا خیال کرو. آخری گل سنو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نبی دے یاراں نے نبی پاک نال پیار کیتا ہے تے ایک ایک حدیث تے عمل کر کے وکھایا ہے. ضداں چھڑیاں نے, زباناں پاک کیتیاں نے, عقیدے پاک کیتے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور وچ پتہ کی کیا سی, صحابہ میں اللہ دے نبی دنیا تو جا رہا ہاں تے میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا قبراں نو پکیاں نہ بنایو, قبراں تے دربار نہ بنایو, قبراں تے مزار نہ بنایو, قبراں تے دیوے نہ بالایو, قبراں تے سجدے نہ کریو, قبراں تے چڑھاوے نہ چاڑیو. اللہ یہودیاں دا بیڑا غرق کرے, عیسائیاں دا بیڑا غرق کرے. انہاں نے نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں نو پوجا گاہ بنایا. صحابہ میں جان لگا تانوں وصیت دے کے جا رہے ہاں, میرے جان تو بعد کسے قبر نو نہ پوجیا جے, کسے قبر نو پختہ نہ بنایا جے. میں سرگودے نے ہر غیور مسلمان کو سوال کرن دا حق رکھنا. دس میں پیغمبر دی اس حدیث دا کی حیا کیتا ہے. قبراں فیکٹریاں بن گئیاں, قبراں ملاں بن گئیاں, کاروبار دا ذریعہ بن گئیاں. کیڑا شرک ہے جڑا قبراں تے نہیں ہو رہا. 1.25 لاکھ صحابہ دی سیرت پڑھ کے دیکھو, ایماندار نے دسو کسے صحابی نے کسے صحابی دی قبر نو پکا بنایا؟ چپ کر گئے ہو خیر ہے. کوئی صحابی کسے صحابی دی قبر تے مجاور بن کے بیٹھا؟ بلکہ تو ہمیں اس مسئلے دا پتہ, جاؤ جا کے مصنف ابن ابی شیبہ پڑھو, صحیح سند نال اوتھے واقعہ موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دور اندر نا جہادی قافلہ گیا ایک پاسے. دعا کرو اللہ پھر جہادی قافلیاں دے سلسلے جاری فرمائے. انہیں ایک علاقہ فتح کیتا, اوتھے قبر سی, قبر نہ وچوں تھوڑی جی نا کھوکھلی سی, بڑی تر و تازہ میت, لمبی قبر, وجود بھی خوبصورت, کفن بھی تازہ, چہرہ بھی تازہ, میت بھی تازہ. صحابہ بڑے حیران. حضرت عمر نے خط لکھیا, حضرت عمر جی بڑی تر و تازہ میت ملی ہے, دسو میت دا کی کرنا ہے, قبر دا کی کرنا ہے؟ سیدنا عمر نے لکھیا نبی من الانبیاء, یہ عام بندے دی قبر نہیں, یہ پہلے نبیاں چو کسے نبی دی میت ہے. اے نہیں کیا,
اس قبر دے دربار بناؤ، مزار بناؤ، جبا کبا کھڑا کرو، پورے علاقے دے اخراجات اتھوں پورے ہون گے نانا۔ فرمایا کتے نامعلوم جگہ تے جا کے دفن کر دیو تے کسے نوں پتہ نہ لگن دے آ جے۔ حضرت انس تے ابو موسیٰ چلے گئے، نامعلوم جگہ تے جا کے دفن کیتا ہے۔ اوے لوگو قبراں دیاں پوجا نہ کرو، اوے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد سمجھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ ملانا ہے جے، نبی پاک توحید دی دعوت لے کے آئے جے۔ ساری زندگی صحابہ نے قبراں دی کمائی نہیں دکھا دی، تاں دے قرآن نے آکھیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مسلم شریف دے میں تو انہوں آخری صفحے پڑھ کے سنانے دے، مسلم شریف دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نبی پاک دی ایک ایک حدیث دے کہ میں عمل کیتا ہے۔ تقریر دا بھی آخری واقعہ مسلم دے آخری صفحے جاؤ جا کے اپنے کرانچ پڑھے آ جائے، لیکن ساڈا تے حدیث نہ لینا پیار ہے۔ کنے ہی بندے میرے یہاں مسیطے ہی کئی بیٹھے ہونے ہیں جنہوں نے اج تک صحیح مسلم دا منہ ہی نہیں ویکھیا۔ اسی تے نبی پاک دے ایڈے بڑے عاشق ہاں، ساری زندگی 60 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال عمر ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں صحیح مسلم ہے کی ہے۔ اور کسی مدرسے جا کے صحیح مسلم دے شکل ہی دیکھ لو۔ بدبخت فرانسیسی اگر کوئی میرے نبی دا خاکہ بنائے جو میرے نبی پاک دی توہین کردا ہے تے جے تو ساری زندگی حدیث دی کتاب اپنے گھر نہ واڑے، رنڈیاں کنجریاں دے گانے سنے تے تو نبی دا پھر بھی عاشق۔ بچیاں نوں کارٹوناں تے لائے ہی، ڈرامیاں تے لائے ہی۔ بھائی جان اج انہاں دے ہتھاں 'چ ریموٹ پھڑاؤ گے مت سمجھو کہ انہاں دی اکھاں 'چ حیا رہے گا۔ ماں باپ نے اولاد نوں بگاڑے ہے، ماں باپ نے بگاڑے ہے۔ جے تیرا باپ نمازی ہے، تیری ماں دیندار نمازی ہے، سجدے پہ کے رب دا شکر ادا کر، ورنہ میں دیکھیا باپ بے نماز ہے، پتر بھی پرلے درجے دا بے نماز ہے۔ ماں بے دین ہے، بیٹی پرلے درجے دی بے دین ہے۔ آج تو نمازی باپ نو آنا بابا تو میرے لیے کی کیتا، اجڑی تینوں توحید ملی ہے، اس بابے دی وجہ تو ملی۔ دلوں ہو کے دعا کرو، ناراض نہ ہویا کرو، اے اللہ سونیا ساڈے نیک ماں باپ نو ایمان شہد والی لمبی زندگی عطا فرما۔ سارے بولو جڑے توحید پرست ماں باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں روشن فرما۔ صحیح مسلم دے آخری صفحے دھیان نروا رکھیو۔ ایک صحابی نے ایک صحابی نو قرضہ دیتا ہے تے جنہیں قرضہ دیتا ہے، جنہیں قرضہ لیا ہے ٹائم آ گیا قرضہ دین دا، قرضہ لین والا صحابی جنوں قرضہ دیتا ہے وہ گھر ٹر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مکروہ صحابی نے آواز سنی تے پہچان لیا تے وہ پچھلے کمرے چ جا کے چھپ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کے ٹر گئے، پھر آئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر چھپ گئے، پھر آئے، الرابعہ اب الثالثہ، تیسری چوتھی دفعہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے مکروہ صحابی پیچھے جا کے چھپ گئے تے اس صحابی دا پتر باہر بچیاں نہ پیا کھیڑدا ہے یا بھاجا بھتیجا پیا کھیڑدا ہے، انہیں باہر دس دیتا، انہیں کہا چاچو تسی آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے میرے ابو تے میرے انکل جڑے نے تہاڈی آواز پہچان کے تے پچھلے کمرے جا کے چھپ گئے نے۔ اللہ مقروضاں دے قرضے ادا کر، اللہ تعالیٰ مالی طور تے برکتہ نصیب کر۔ صحابی جنہیں قرضہ لینا ہے بابا دے بلند کہنے لگے آجا مینوں تیرا پتہ لگ گیا ہے، تو میری آواز سن کے اندر لک جانا ہے، تیرے بچے نے دس دیتا ہے، باہر نکلیا، باہر آ گیا، این سیر چھٹیا تے قرضہ لین والے صحابی آندے نے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ انہیں سب تو پہلے پتہ کیڑی گل کہی؟ انہیں کہا سب تو پہلی گل ہے میں بڑی کوشش کی ہے، حالات نے ساتھ نہیں دیتے، گل نہیں بڑی، میں باہر اس لیے نہیں سا نکلتا، جھوٹا وعدہ کراں گا وعدہ خلافی ہو جائے گی تے اللہ دے نبی نے جھوٹ نو حرام کر دیتا ہے۔ میں نا 15 دن ہوئے ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نال عمرہ کر کے آیا، اللہ تھانوں بھی نصیب کرے۔ آمین۔ سارے نہ بولے
اللہ تمہیں بھی نصیب کرے. مینوں اتنے ایک بندہ مسئلہ پتا کہ کوئی ادھر ویکو مینوں پتا کی آتا ہے شیخ صاحب میری کپڑے کی دکان ہے کپڑے کی عربی بڑے سیدھے سادے نے وہ مینوں آ کے آتے ہیں کہ یہ کپڑا جبا نہیں امسی نہیں یہ چائنا کا کپڑا ہے کہ جاپان کا کپڑا ہے. میں چائنا کا کپڑا جاپانی کہہ کے بیچی کرنا گناہ تو کوئی نہیں. تسی ہس چڑھے مکے چ مینوں کہندا ہے او سرگودے دی گل نہیں. مکے چ مینوں کہندا ہے کہ میں چائنا دی شے جاپانی کہہ کے بیچنا مولوی صاحب کوئی حرج تے نہیں. میں کہ اے تو وڈا فراڈ کوئی نہیں اے تو وڈا جھوٹ کوئی نہیں اے تو وڈا حرام دا کاروبار کوئی نہیں. ایک گل میں کہ مینوں دس پوری دنیا دے گناہگار مکے آ کے گناہ بخشواتے نے تے تو اتنے رہ کے گناہ کر رہا. میں کہ تو کلکتے جا کے معافی منگنی. بھائی جان ننگے لفظاں چ لوگ آتے ہیں قاری صاحب جھوٹ نہ بولیے تے بچدا کچھ نہیں. تیرے گھر کدی نہیں خیر پینی جے تیرے دماغ چ اے کیڑا بیٹھا ہے کہ جھوٹ نہ بولاں گا تے بچنا کچھ نہیں. جھوٹ نہیں بولنا یار میں بڑا ہاتھ پلا ماریا پر کوئی سمجھ نہیں آیا تے ڈردا مارا او سرگو دیو باسیو سنیو گل اگلا جملہ میں ڈردا مارا لک جاندا سا وعدہ خلافی ہو جائے گی. نبی دے یار نے آکھیا جا او جڑا معاہدہ قرض دا لکھیا پیپر لے گیا پیپر آ گیا پھاڑ دیتا یا معاہدہ مٹا دیتا تے قرض لین والا سیابی آندا ہے ہویا تے قرضہ دے دمی اج تو بعد میں قرضہ لین کدی تیرے دروازے تے نہیں آواں گا میں تینوں قرضہ معاف کر دینا. نبی پاک نے فرمایا سی من انظر موسرا جڑا بندہ کسی تنگ دست نو قرضہ معاف کرے گا اللہ قیامت والے دن انہوں معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے. بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بس یار جڑا بندہ حرام خور جگہ تے جڑا بندہ فحاشی کرتا ہے کنڈے لا کے ٹھٹی لا کے نے لائے نے موبائل اور نبی پاک دے ہونے دا کوئی فائدہ نہیں. بغیرت بے حیا بندہ مینوں کئی نوجواناں دے شیخ صاحب دعا نہیں قبول ہوندی میں نا بغیرتاں دی بھی رب سندا ہے. اکھ چ غیرت پیدا کر اور دماغ چ غیرت حیا پیدا کر پھر ویکھ ہاتھ باہر چو چکے گا اللہ بن منگیا تیرے مطالبے پورے فرما دیں گے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا. ادھر ویکھو جنازہ اٹھ جانا ہی تے جنہ دے موڈیاں تے رکھ کے بدماشی کرنا ہے نہ چجنا تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اینا تیرا چجنا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. جنہ نے تینوں بے نماز تے بے دین بنا دیتا ہے انہاں کو پار نال لے کے جائی جنہ کو برداشت کر سکنا ہے. ذہن جو گل کر دے جے بیاہ ہونا ہے اس ذہن جو گل کر دے جے پتر بیاڑے نے پتہ نہیں کدوں پیغام آ جانا ہے. بس دعائیں کرو سانو نبی پاک نال اللہ اونجی پیار دی توفیق عطا فرمائے جویں نبی پاک دے صحابہ نے پیار کیتا ہے. ایک ایک حدیث نو لب لب کے صحابہ نے عمل کیتا ہے اور اسی عمل دے معاملے اندر بہت زیادہ پیچھے ٹر گئے ہیں. میں بھائی یوسف صاحب اور اس مسجد کی پوری انتظامیہ ساتھیاں دا پھر شکر گزار ہاں اور دعا گو ہاں جنہوں نے ایڈی پیاری مجلس کا اہتمام فرمایا ہے. اللہ پاک آئندہ پروگرام قبول فرما. اللہ ساری زندگی پر دے گناہ معاف فرما. ایک بندہ میں نے شیخ صاحب وظیفہ ضرور بیان کرے ہو. وظیفہ میں تو ہمیں سنا دینا. یہ پتہ کیڑا وظیفہ جے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدن دا میں نبی پاک کو وظیفہ سنیا ہے ساری زندگی گزر گئی ہے کدی میں وظیفہ چھڑیا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا.
بے اولاد پڑھیا کر، بے روزگار پڑھیا کر، پریشان پڑھیا کر، گڈی چلانا پڑھیا کر، سائیکل موٹر سائیکل چلانا پڑھیا کر۔ جدن اس پڑھائی دی تعداد ہزاراں چ ٹر گئی، اللہ تیرے من دیاں سب مراداں پوریاں کر دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی پاک مدینے نماز پڑھان ڈے نے، ایک صحابی نے پڑھیا ہے وظیفہ، تے نبی پاک نے فرمایا جدوں تو آکھیا نا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تیرے کولوں وظیفہ سن کے میں اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے، بڑا ہی مینوں پسند آیا ہے، بڑا ہی مینوں چاہ چڑھیا ہے۔ فتحت لها ابواب السماء، جدوں تو آکھیا کی آکھیا ایک باری سناؤ مسالے۔ پھر ادھے بولے وہ خیر ہے، ٹھہرو میرے کو پہلے سنو، بھڑے رونا چپ جنگی، ایک باری دھیان نہ سنو، پھر سارے پیار نہ پڑھے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن پڑھنا نہیں سننا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تیناں پڑھیاں تے سمجھا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا جدوں تو وظیفہ پڑھیا ہے، تیرے اس وظیفے دے استقبال لئی اللہ پاک نے آسمان دے 7 دروازے ہی کھول دیتے نے۔ کیڑا وظیفہ سناؤ؟ مینوں تے کوئی پریشانی نہیں، میں صبح جا کے جمعہ ہی پڑھانا ہے، میں بھی فجر تک بیٹھا نہ پڑھو، سارے پڑھو ہیں ایک دفعہ، میرے کو ذرا پڑھو۔ تعلیمن پڑھانا جائز ہے، شاید کو پوچھ لو، ایک تعلیمن میں تو انہوں پڑھا رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں دعا کیا کی آکھیا؟ اچھا تسی کی سمجھ جو میں نظر نہیں آنے، ادھر ویکھو، جنہاں نے پہلے نہیں پڑھیا انہوں ہن بھی نہیں پڑھیا۔ ایماندار میں پڑھو، دعا کرائیے، پڑھو ہے ایک باری۔ آپ نے فرمایا جدو دعا کیا نا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کوزے چ دریا بند، بے اولاد پڑے، پریشان پڑے، بیمار پڑے، بے روزگار پڑے، اللہ سب خزانے عطا کردا ہے۔ 30 پاریاں دا خلاصہ ہے۔ جیڑا اس مینوں کہندا ہے شیخ صاحب میں ایڈی لمبی لسٹ دعاواں دی نہیں پڑھ سکدا، وظیفیاں دی نہیں پڑھ سکدا، اور رج رج کے پڑھیا کرے، کی پڑھنا ہے؟ اب ایک قائد صاحب میرے فون بیک نہیں پڑھ دے، کرماڑے ہو تسی نہیں پڑھنا دے، میں کتوں پڑھنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جدوں تو آکھیا، او کی آکھیا؟ مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آسمان دے 7 دروازے کھل گئے۔ نسائی پاک میں پڑھیا، آپ نے فرمایا جدوں تو آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تیرے اس جملے نو اٹھان لئی رحمت دے 12 فرشتے اللہ پاک نے مسجد نبوی اندر نازل کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدن دا وظیفہ سنیا ہے، اج دا دن آیا، کبھی پڑھنے کا ناغا کیتا ہی نہیں۔ تہاڈا کی پروگرام ہے؟ پڑھو گے؟ کی پڑھو گے دسو؟ اچھا پتا چلو جی تہانوں میرے نال پیار نہیں تے مینوں تے تہاڈا ہے وے، ہن جن نے نہ پڑھیا میں کھلا دینا کوئی نہیں، میں چھڑکا کھا لاں گا، خیر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں تو آکھیا، سارے بولو کی آکھیا؟ ادھر میرے حال دیکھو، نبی پاک نے فرمایا جدوں دعا کیا، سارے پیار محبت نہ پڑھو، پھر گل مکائیے کی آکھیا؟ مینوں بڑا چاہ چڑھیا ہے تے 7 دروازے کھل گئے تے 12 فرشتے آ گئے، اللہ انہاں لئی بھی دروازے کھول، اللہ انہاں نوں بھی فرشتیاں دا ساتھ دے۔ یا اللہ جس مسجد کل دے صحابی نے پڑھیا سی، اج دے بھابی نوں بھی اوتھے جا کے پڑھن دی توفیق دے۔ یار سنی نہ ناراض ہو جان، یا اللہ اے سنی نوں بھی اوتھے جا کے پڑھن دی توفیق دے، نبی پاک دے ہر امتی نوں پڑھن دی توفیق دے۔ تے کی خیال ہے صحابی نے حدیث سنی سی کدی گاڑ نہیں کٹاں گا، تہاڈا کی پروگرام ہے؟
ہاتھ چکن تو بغیر ہی وعدہ پکا کر دے. لو جی میرا نا دل کرتا ہے اللہ جاننا جی آپ بھائی جان جڑے حمد و نعت پڑھتے ہیں نا ایک باری نا سینے ٹھنڈ پا دیندے نے تے میرا دل کرتا ہے ویسے میں تہاڈا مشورہ پہلے کرنا ہونا ہوندی ہے جی تسی کہنا میرا دل کرتا ہے میں دعا کر تو پہلا انہاں کولوں کوئی میٹھے میٹھے بول نہ سن لیے پھر انشاءاللہ میں دعا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارے ساتھیوں واسطے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ ساری ضیافت کا بھی انتظام ہے تو انشاءاللہ محترم شیخ مکرم خصوصی دعا فرمان گے. سارے احباب دعا ضرور شامل ہویا جے. الحمدللہ بڑا جاندار شاندار خطاب ہو چکا ہے. ضرورت نہیں سی لیکن میرے محترم بھائی انہوں دی فرمائش ہے تو شیخ صاحب کا بھی آرڈر ہے پھر میں ٹال نہیں سکیا. چلو تو 4 جملے پھر انشاءاللہ شیخ صاحب دی دعا کرانا. مکے وچ ایک سوہنا آیا مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بولدا. دسو کون آیا گول بات پیار نال کون آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بولدا. ماشاءاللہ قاری تنویر صاحب بھی تشریف لے آئے نے. اہلا و سہلا آ جاؤ حاضری پہ گئی. مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. اس دے رتبے بڑے نرالے اس دے رتبے بڑے نرالے او نہیں بیندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. ایک شاعر تڑپیا تے بڑی پیاری بات کردا کی آندا منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے بھی ہاں ساری سچی ہے. سارے صحابہ وچوں اجیاں نوابہ وچوں جو سمجھ آئیے تھے کہو سبحان اللہ. ایج نہیں تڑپ کے کہو سبحان اللہ. منو تا گل میری ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے. منو تا گل میری ساری سچی ہے. کون عائشہ دے بابا جنہاں دا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قرآن وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ
منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل ساڈی ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اٹھیا نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اٹھیا نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے یاراں تو یار دفا نہیں ہو سکتے یاراں تو یار دفا نہیں ہو سکتے کدی نہ دے بکرے راہ نہیں ہو سکتے یاراں تو یار دفا نہیں ہو سکتے کدی نہ دے بکرے راہ نہیں ہو سکتے پتہ کتنے لکھے ہے محمد الرسول والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے رحماء بينهم صحابہ رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے کدی دے بکرے راہ نہیں ہو سکتے آقا دے یار پیارے آقا دے یار پیارے سونے دے یار پیارے مدنی دے یار پیارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے منو طاقت میری ساری سچی ہے منو طاقت میری ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اٹھیا نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اٹھیا نواباں وچوں اللہ تعالیٰ سارے دے آنا بہنا سننا چھڑانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے سارے احباب دل جمی نال توجہ نال تشریف رکھیا جے انشاءاللہ حضرت شیخ صاحب خصوصی دعا فرمائے سارے ساتھی میں دعا کر لو کھبے سجے نہ بیٹھیا کرو یقین نال دعا کریا کرو دعا عبادت ہے تے عبادت جڑی ہے او بے دھیانی نہ نہیں کری دی یقین شوق نال دعا کرو اللہ پاک سانو نبی پاک دی سنت اور زندگی اپنان دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے بیماراں نوں شفا عطا فرما پریشان ہاں لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما جنہاں دے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ پاک بخششاں فرما جنہاں بزرگاں دے بارے بزرگاں نے آکھیا اللہ انہاں نوں شفا عطا فرما جنہیں ساتھی جتھوں آئے نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما اے میرے اللہ بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرما عمر نصیب فرما اے میرے اللہ عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل و کرم نال مالا مال فرما اللہ ساری زندگی کسی نہ محتاج نہ کریں اپنے فضل نہ مالا مال فرما
کوئی بیمار ہے تے شفا عطا فرما، کوئی تنگ دست ہے تے خوشحال فرما، اللہ اسلام دا بول بالا فرما، ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ سانو فجر دا نمازی بنا، اللہ سانو فجر دا نمازی بنا، ساڑی تنہائی پاک فرما، اے میرے اللہ ساڑی تنہائی پاک فرما، ایمان والی صحت والی تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ بھائی یوسف صاحب اور انہاں دے رفقا جنہاں نے ایدہ پروگرام رکھے، اللہ مال جان اولاد اندر برکتاں فرما، بخششاں رحمتاں عطا فرما، تا حد نگاہ تیرے بندے حتیٰ کہ باہر بھی تیرے بندے، اللہ مرد و خواتین دانا قبول فرما، زم زم پلا رج رج پلا تے مکے صدقے پلا، سڑا سننا سنانا قبول فرما، اللہ رحمت دیاں بارشاں نازل فرما، عذاب دیاں بارشاں تو محفوظ فرما، اللہ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے کہ موت شہادت والی دے دے، اللہ وضو دی حالت چ موت نصیب فرما، سارے بولو بھی سارے بولو، اللہ وضو دی حالت چ موت نصیب فرما، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما، اللہ جہنم تو بچا کے اپنی رحمت دنال جنت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی